اس سرد شام میں جب دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، شاہراہ عام کے کنارے لگے کچرے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے پاس 5 سالہ اجالا اپنے ننھے ہاتھوں سے گندگی میں دبا ہوا ایک باسی برگر کا ٹکڑا نکال کر بڑے چاؤ سے کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جمی گرد اور آنکھوں میں موجود ویرانی اس کے اپنوں کی بے حسی کا اشتہار لگ رہی تھی۔ میں جو اپنی فیکٹری سے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس منظر کو دیکھ کر اپنی گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں نے اس معصوم بچی کو اس حال میں دیکھا تو میرے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ میں نے اسے وہیں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ جب میں اسے لے کر اپنے عالی شان بنگلے کے صدر دروازے پر پہنچا تو میری بیوی ماہنور، جو ایک انتہائی مغرور اور امیر خاندان کی بیٹی تھی، اسے دیکھتے ہی حقارت سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنے ناک پر رومال رکھ لیا۔ ماہنور کے نزدیک یہ بچی صرف ایک غلیظ وجود تھی جو اس کے محل جیسے گھر کی پاکیزگی کو ناپاک کرنے آئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں مجھ پر چلانا شروع کر دیا کہ میں اس سڑک چاپ اور لاوارث وجود کو اس گھر میں لانے کی ہمت کیسے کر سکتا ہوں۔ ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے تھے اور ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس یتیم بچی کو سہارا دے کر ہمیں بھی سکون مل جائے، مگر ماہنور نے اس بچی کو دیکھتے ہی ایک سخت شرط رکھ دی کہ یہ یہاں صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی اور اسے کبھی بیٹی کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ اجالا کے گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں بستر دے دیا گیا تھا جہاں وہ رات بھر سردی سے کانپتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ چھوٹی سی بچی آہستہ آہستہ گھر کے تمام کاموں میں جٹ گئی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پورچ کی صفائی کرتی، ماہنور کے جوتے پالش کرتی اور کچن کے بھاری برتن مانجتی۔ میں نے اسے چپ کر ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا جہاں وہ اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑنے لگی، لیکن گھر میں اس کی حیثیت ایک ادنیٰ ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ ماہنور اسے ہر چھوٹی بات پر مارتی تھی، اس پر غصہ کرتی تھی اور اسے یاد دلاتی تھی کہ اس کی اصلیت کچرے کا ڈھیر ہے۔ جیسے جیسے اجالا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، اس کی حسن اور سادگی میں ایک ایسی کشش پیدا ہو گئی جو ماہنور کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ مجھے وہ اپنی بیٹی کی طرح ہی لگتی تھی۔ ماہنور، جو اب ڈھلتی عمر کے باعث اپنے حسن کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، اسے اجالا کا نکھار ایک خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ہماری پڑوسن رضیہ نے، جو اکثر شام کی چائے پر ماہنور کے پاس آتی تھی، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ گھر میں جوان لڑکی کا ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے ماہنور کو باور کرا دیا کہ اس کا شوہر اولاد کی خواہش میں اس لڑکی سے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کون سا اس کی سگی اولاد ہے۔ اسے ایک جملے نے ماہنور کے دماغ میں شک کا ایک ایسا زہر گھول دیا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب وہ ہر لمحہ مجھ پر اور اجالا پر نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک رات جب میں دفتر سے دیر سے گھر لوٹا اور شدید تھکن کی وجہ سے صوفے پر بیٹھ گیا تو اجالا نے شفقت سے میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ اتفاق سے اسی وقت اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ میں نے اسے سہارا دینے کے لیے اس کا بازو تھاما اور عین اسی لمحے ماہنور کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جو گھر میں طوفان کھڑا ہوا، اس نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ ماہنور نے بغیر کچھ سنے اجالا پر بدچلنی کا الزام لگایا اور بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس کے بال پکڑ کر اسے پورے گھر میں گھسیٹا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ میں نے آستین کا سانپ پال لیا ہے جو اب میرا گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف اتفاق تھا، مگر شک کے بھوت نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا اجالا۔ اجالا اپنے بند کمرے میں زارو قطار روتی رہی اور میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتا رہا۔ اس رات ماہنور نے کچن سے ایک تیز دھار چھری اٹھائی اور میرے کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس لڑکی کو ابھی گھر سے نہیں نکالا تو وہ اپنی زندگی ختم کر لے گی، میرے کمرے کے سامنے اپنی جان دے دے گی۔ میں نے ڈر کر اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا۔ ماہنور غصے میں پاگل ہوئی اور پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہاں سے اجالا کو بالوں سے پکڑ کر باہر کی یخ بستہ رات میں دھکا دے دیا تھا۔ باہر برفانی ہوائیں چل رہی تھی اور اجالا کے پاس صرف ایک معمولی سی شال تھی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے بہت منتیں کی، دروازہ پیٹا، لیکن ماہنور نے اندر سے تالا لگا دیا اور خود آ کر اپنے کمرے میں سکون سے لیٹ گئی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔
اس رات جب برفانی ہواؤں نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا اور درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی گر چکا تھا، اجالا اس آہنی گیٹ کے باہر ٹھٹھرتی ہوئی زمین پر بیٹھی اپنی بے گناہی کے آنسو بہاتی رہی۔ اس نے بارہا کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بجایا تھا اور دبی آواز میں ماہ نور کو پکارا بھی تھا، مگر اندر سے کسی قسم کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ گھر کے اندر ماہ نور اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے اسی وہم میں مبتلا تھی کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی ہے، جبکہ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس جنون کا انجام کیا ہوگا۔ میرا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ میں دروازہ کھول دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہر طرف ایک پرسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی اور باہر سڑک پر اس معصوم بچی کی سسکیاں اب دم توڑ چکی تھی، کیونکہ سردی نے اس کے لہو کو منجمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن نے کچی دیواروں کو چھوا تو ماہ نور کی آنکھ کھلی اور اسے اچانک ایک خوفناک احساس نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھی اور کچن کے اس پچھلے دروازے کی طرف بھاگی جہاں سے اس نے صبح رات کو اجالا کو نکالا تھا۔ جب اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر دیکھا تو اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اجالا ایک برف کے بت کی طرح ساکت پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت نیلگوں ہو چکی تھی، اس کے جمے ہوئے ہاتھ میں کاغذ کا ایک مڑا توڑا ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا پڑی ہوئی تھی۔ میں جو ابھی بیدار ہی ہوا تھا، ماہ نور کے چیخنے کی آواز سن کر باہر دوڑا تھا، اور جب میں نے گیٹ کھولا تو سامنے اپنی بیٹی نما اجالا کو اس حال میں پا کر میرا دل جیسے رک ہی گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے باہوں میں اٹھایا اور اس کا جسم کسی لکڑی کی طرح سخت اور ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہم دیوانہ وار اسے لے کر قریبی ہاسپٹل میں پہنچے تھے، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا تھا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں ماہ نور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کانپ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اب وہ درندگی اب گہری ندامت میں بدل چکی تھی۔ اسی دوران میں نے اجالا کی مٹھی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا جو اب بھی اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا۔ وہ دراصل ایک خط تھا جو اجالا نے اس رات کے ہنگامے سے پہلے اپنی ماں یعنی ماہ نور کے نام لکھا تھا۔ وہ ماہ نور کو اپنی ماں ہی سمجھتی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ امی، آج آپ کی شادی کی سالگرہ ہے اور میں نے اپنی پاکٹ منی سے آپ کے لیے یہ سونے کی بالیاں لی تھیں تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ مجھے معاف کر دیں اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو۔ وہ بالیاں جو اس ڈبیا میں موجود تھیں اس وقت ماہ نور کے سامنے کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی پر اس نے گھٹیا الزام لگائے، جس پر اتنے ظلم کرتی رہی، اور وہ تو اس کے گھر کو جوڑنے کی تگود کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر اطلاع دی کہ اجالا کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ اس کے پھیپھڑوں میں سردی اتر چکی ہے۔ اسی دوران ہاسپٹل کے وارڈ میں ایک اور ہلچل مچی جب ماہ نور اچانک چکرا کر فرش پر گر پڑی اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ جب اسے طبی امداد کی گئی تو انکشاف ہوا کہ وہ ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے فالج کا شکار ہو گئی ہے۔ اب ایک طرف اجالا موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اور دوسری طرف وہ عورت جو اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی خود بستر پر بے بس ہو کر پڑی تھی۔ قدرت کا انتقام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ماہ نور کا نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا اور اب وہ بولنے کی سکت بھی کھو چکی تھی۔ کئی دن کے علاج کے بعد جب اجالا کو ہوش آیا تو اس نے اپنی تکلیف کو بھول کر سب سے پہلے ماہ نور کا پوچھا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اب کبھی پیروں پر نہیں کھڑی ہو سکے گی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھ کر گھستی ہوئی ماہ نور کے کمرے میں جا پہنچی اور اس کے بے جان ہاتھوں کو چومنے لگی۔ ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ معافی مانگنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ محبت اور احساس کا رشتہ خون کے رشتے سے کہیں زیادہ معتبر اور طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ جہاں انا اور تکبر انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، وہاں صلہ رحمی اور درگزر نہ صرف ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے بلکہ نفرت کے اندھیروں میں بھی انسانیت کا اجالا بھر دیتی ہے۔ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان جو دوسروں کے لیے کانٹے بوتا ہے اسے خود بھی اسی راستے سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔
مگر بلند ظرف لوگ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی تڑپی ہوئی روح کو سکون اور ایک اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے۔ سٹوری اچھی لگے تو سٹوری کو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملی کے درمیان سلامت رکھے۔ پلیز چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں۔ شکریہ۔